اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آیت 166 سورۃ البقرہ، پارہ 2۔ جب وہ لوگ جن کی پیروی کی گئی تھی ان لوگوں سے بالکل بے تعلق ہو جائیں گے جنہوں نے پیروی کی، اور وہ عذاب کو دیکھ لیں گے اور ان کے آپس کے تعلقات بالکل منقطع ہو جائیں گے۔ یہاں قیامت کے حسرتناک اور ہولناک شدید عذاب کا ایک منظر بیان فرمایا ہے تاکہ جو مشرک ہیں اس پر غور کر کے عبرت پکڑیں، اللہ تعالیٰ کی عظمت اور قدرت کو سمجھ کر ایمان اور توحید کو اختیار کر لیں۔ فرمایا جب بیزار ہو جائیں گے وہ لوگ جو پیروی کرتے تھے ان سے جن کی وہ اطاعت کرتے تھے، جن کا وہ کہنا مانتے تھے، جن کے وہ پیچھے لگے ہوئے تھے، اور دیکھ لیں گے عذاب تو قطع ہو جائیں گے، کٹ جائیں گے ان کے آپس کے تعلقات، یعنی مشرکین کے وہ پیشوا اور عمرہ جن کی یہ لوگ پیروی کرتے تھے وہ ان سے صاف الگ ہو جائیں گے۔ قرآن سبحان میں ہے قیامت کا عذاب ایسا ہولناک ہوگا کہ اس کو دیکھ کر دنیا کے پیشوا اور امام اپنے اطاعت گزاروں سے بیزاری کا اظہار کریں گے، ان کا ساتھ نہیں دیں گے، چنانچہ وہ سمجھ لیں گے کہ خلاصی و نجات کے اب کوئی ذرائع نہیں رہے۔ دنیا کی دوستی اجنبیت اور غیرت میں بدل جائے گی، یعنی جو دنیا میں اتنے قریب لوگ تھے جن کی پیروی کی جاتی تھی، جن کو اپنا مانا جاتا تھا، ان کے ساتھ ایک طرح سے اجنبی تعلق ہو جائے گا اور وہ غیرت میں بدل جائے گا۔ تعریف الفرقان سے ہے، ارشاد ہوتا ہے کاش یہ ناعاقبت اندیش، یعنی جن کو اپنے انجام کا کوئی خیال نہیں ہے، اپنے برے اعمال کا انجام دیکھ سکتے، مگر یہ آنکھوں اور عقل دونوں کے اندھے ہیں۔ اگر یہ دیکھ لیتے تو ان کو معلوم ہو جاتا جن کی وہ اندھی تقلید کر رہے ہیں، جن سے وہ والہانہ وابستگی اور محبت کا ثبوت دے رہے ہیں، یہ بے وقت اور بے اختیار لوگ ہیں، ان کے بس میں کچھ نہیں ہے۔ جب وہ دن آئے گا تو یہ متکبر علماء سو یہی پیشوا اپنے تابعین سے، اپنے پیروکاروں سے لا تعلقی اور بیزاری ظاہر کریں گے، مگر وہ خود بھی اس عذاب سے بچ نہیں سکیں گے، کیونکہ پیشوا تو اپنے تابعی سے بڑا مشرک ہوتا ہے۔ تفسیر القرآن ہے، اس دنیا میں عالم اسباب کی بہت سی باتیں انسان سے مخفی ہیں، مگر قیامت کے دن سب کچھ نظر آ جائے گا۔ تب مشرکین اور منکرین کو معلوم ہوگا کہ اقتدار کے جملہ اختیارات صرف اللہ تعالیٰ کے پاس ہیں، مگر اس وقت کی ندامت کسی کام نہیں آئے گی، وہ سخت عذاب میں ہوں گے۔ آیت نمبر 167 ہے، اور جن لوگوں نے پیروی کی تھی کہیں گے کاش ہمارے لیے ایک بار دوبارہ جانا ہو تو ہم ان سے بالکل بے تعلق ہو جائیں جیسے یہ ہم سے بالکل بے تعلق ہو گئے۔ اس طرح اللہ انہیں ان کے اعمال ان پر حسرتیں بنا کر دکھائے گا اور وہ کسی صورت آگ سے نکلنے والے نہیں۔ ان دو آیات میں میدان محشر کا ایک منظر پیش کیا گیا ہے، مشرکوں کے پیشوا اور ان کے مریدوں کے درمیان مکالمہ دکھایا گیا ہے جو دنیا میں سفارش اور شفاعت کے ٹھیکیدار بنے ہوئے ہیں۔ قیامت کی ہولناکیاں، دہشت اور خوف اتنا زیادہ ہوگا کہ ہر ایک کو اپنی پڑی ہوگی، لہٰذا یہ پیشوا اپنے مریدوں کی سفارش اور امداد تو کیا کریں گے، ان کو اپنا مرید ہونے سے ہی انکار کر دیں گے کہ ہمارا ان سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ قیامت کے دن جب عوام اور خواص عذاب کا مشاہدہ کریں گے تو ان کے جو آپس کے دنیا کے تعلقات تھے وہ قطع ہو جائیں گے۔ جب تابعی لوگ اپنے اماموں اور سرداروں کی طوطا چشمی دیکھیں گے تو سخت طیش میں آئیں گے اور کہیں گے کاش ہمیں دوبارہ دنیا میں لوٹا دیا جاتا تو ہم بھی ان سے ایسے ہی بیزار ہو جاتے جیسے یہ آج ہم سے بیزار ہو رہے ہیں، ہم بھی ان سے ایسی بے رخی کریں گے جیسے یہ آج ہم سے صاف الگ ہو بیٹھے ہیں، مگر اس وقت ان تجویزوں اور سوچ بچار کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا اور اپنی بدعمالیوں پر ایسے ہی حسرت کرتے رہیں گے۔ پیر اور مرشد، عمرہ اور ان کے مصاحب، امام اور ان کے مرید جو اپنے اطاعت کرنے والوں کو کفر اور شرک کراتے رہے اور کہتے رہے ہم تمہارے سفارشی ہیں، وہ بھی اور ان کے تابع دونوں جہنم میں داخل ہوں گے۔
اور وہاں سے کبھی نکلنا نصیب نہیں ہوگا، کیونکہ شرک کی سزا تو دوزخی ہے۔ تفہیم القرآن سے ہے، یہاں خاص طور پر لوگ گمراہ کرنے والے پیشواؤں اور لیڈروں اور ان کے نادان پیروی کرنے والوں کے انجام کا اس لیے ذکر کیا گیا ہے کہ مسلمان اس سے ہوشیار رہیں۔ عام لوگ، بعد میں آنے والے جو ابھی تک نہیں جانے، وہ اس سے ہوشیار ہو جائیں۔ جس غلطی میں مبتلا ہو کر پچھلی امتیں بھٹک گئیں، ان کے رہنماؤں نے ان کو غلط راستے پر لگایا، یا مسلمان اپنے رہنماؤں میں امتیاز کرنا سیکھیں، علماء سو سے بچیں۔ آخرت میں گدی نشینوں، پیروں، عمرہ کی بے بسی اور بے وفائی پر مشرکین حسرت کریں گے، لیکن کوئی فائدہ نہیں ہوگا، کاش کہ ابھی اس دنیا میں وہ شرک سے توبہ کر لیں۔ ان کے رہنماؤں نے ان کو غلط راستے پر لگا دیا۔ مسلمان اپنے رہنما میں امتیاز کرنا سیکھیں، علماء سو سے بچیں۔ احسن البیان، آخرت میں گدی نشینوں، پیروں، عمرہ کی بے بسی اور بے وفائی پر مشرکین حسد کریں گے، لیکن کوئی فائدہ نہیں ہوگا، کاش کہ ابھی اس دنیا میں وہ شرک سے توبہ کر لیں۔ احادیث میں ہے کہ قیامت کے دن مشرکین اور کفار طرح طرح کے عذر اور معذرت پیش کریں گے۔ ایک عذر یہ پیش کریں گے کہ اے خداوند کریم، بے شک ہم نے حق کو نہیں سمجھا، خطاوار ہیں، مگر ان تمام خرابیوں کا باعث یہ دوسرے لوگ تھے، ہمیں دنیا میں واپس بھیج دیجئے تاکہ ہم آپ کے احکام قبول کر کے نیک اعمال کریں۔ مگر ان سے کہا جائے گا کہ ہر انسان یا جماعت جو اللہ کے سوا دوسرے معبودوں کی بندگی کرتے تھے، ان سے جزا یا سزا طلب کریں۔ اور آدم علیہ السلام کو حکم ہوگا کہ اپنی اولاد کے دوزخیوں کو علیحدہ کر دو۔ وہ عرض کریں گے، اے باری تعالیٰ، کس حساب سے؟ ارشاد ہوگا، فی 1000 ایک جنت کے لیے اور 999 دوزخ کے لیے۔ یہ سن کر وہ ہلچل ہوگی جو بیان سے باہر ہے، جس کے بعد جہنم سے لمبی لمبی گردنیں نکلیں گی اور دانوں کی طرح چن چن کر کفار اور مشرکین کو جہنم میں ڈالیں گی، جہاں سے ان کو کبھی نکلنا نصیب نہ ہوگا۔ اللہم احفظنا منہ۔ 168 اے لوگو، ان چیزوں میں سے جو زمین میں ہیں حلال پاکیزہ کھاؤ، اور شیطان کے قدموں کی پیروی مت کرو، بے شک وہ تمہارا کھلا دشمن ہے۔ کسی دشمن کے بارے میں اگر ہمیں بتا دیا جائے تو ہم اس سے کتنے محتاط ہو جاتے ہیں دنیا میں، اگر ہمیں کوئی بتاتا ہے تو۔ اور اللہ تعالیٰ جو کبھی کسی کے لیے، اپنی مخلوق کے لیے کبھی بھی برا نہیں کر سکتے، وہ بتا رہے ہیں کہ یہ شیطان تمہارا کھلا دشمن ہے۔ لیکن غضب دیکھیں کہ آج ہر انسان کسی نہ کسی لیول پہ اسی شیطان کے پیچھے لگا ہوا ہے۔ اے لوگو، کھاؤ حلال اور پاکیزہ چیزیں، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں، اور نہ پیروی کرو شیطان کے قدموں کی۔ یہاں خطوات کے معنی چلنے کے لیے قدم اٹھانا ہے۔ خطوہ ایک بار قدم اٹھانا، 2 قدموں کے درمیان فاصلے کو کہتے ہیں، یعنی ایک قدم اٹھایا اور وہ تب تک آپ کراس نہیں کر سکتے، آگے نہیں بڑھ سکتے جب تک کہ اس کے اندر وہ فاصلہ نہ ہو، اور وہ فاصلہ اگلا دوسرا قدم طے کرتا ہے، اسی کو خطوہ کہتے ہیں۔ یہاں خطاب اجتماعی ہے، یعنی سب سے ہے، صرف مسلمانوں سے نہیں ہے، انسانوں کے ساتھ ہے۔ ایمان والے، مشرک، کافر، یہودی، نصارہ سب اس میں شامل ہیں، بلکہ پوری نوع انسانی سے خطاب ہے، خصوصاً اہل مدینہ ہیں، کیونکہ اس کا کانٹیکسٹ تو وہی ہے۔ اسلام سے پہلے ان سارے مدینہ یہودیوں سے مراسم رکھتے تھے، یعنی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے مدینہ میں آنے سے پہلے جو انصار تھے وہ یہودیوں سے تعلق رکھتے تھے۔ ان کے علم سے مرعوب اور متاثر تھے، کیونکہ اس وقت تک تو وہی رابی تھے اور وہی عالم تھے وہاں پر یہودیوں کے، اور وہی باتیں بتاتے تھے، اور وہ بھی کہاں سے؟ الہامی کتب سے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے نازل ہوئی تورات، انجیل سے، اور یہ یہودی تو تورات سے بتاتے تھے۔ تو یہ جو تھے انصار مدینہ، یہ ان سے بہت متاثر تھے۔ ان کے ربائیوں کی وضاقتہ، یعنی ان کے رہنا سہنا، ان کے خد و خال، ان کے کپڑے، سب کچھ عادات اور اطوار بھی اپنا لیتے تھے۔ جب اسلام
اسلامی ماحول قائم ہو گیا، اعلیٰ اصلاحی اور فلاحی اصولوں کی اساس پر ایک معاشرہ قائم کیا جا رہا ہے، تو سب لوگوں کو خبر دی گئی کہ انسانوں کے حلال اور حرام کا قانون غلط ہے، یعنی جو انسان بناتے ہیں وہ غلط ہے۔ پچھلے سارے قانون ساقط کر دیے گئے، منجمد کر دیے گئے، ختم کر دیے گئے۔ پاک اور صاف چیزیں جو اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو بطور رزق فراہم کی ہیں، حلال اور پاک جانور، مرغ، مچھلی، پھل، سبزیاں اور ترکاریاں، غلہ، اناج، اللہ تعالیٰ نے سب کھانے کے لیے انسان کے فائدہ اٹھانے کے لیے پیدا فرمائے ہیں۔ کیا کھائیں، کیا نہ کھائیں، کب کھائیں اور کب نہ کھائیں، اس کے بارے میں صرف احکام الہی کی اطاعت لازم ہے اور بس۔ یہ بات ضروری ہے کہ حرام چند چیزیں ہیں، یعنی اگر ہم حلال چیزوں کی لسٹ بنائیں گے تو وہ ناممکن ہے کیونکہ بے شمار ہیں، تو انہی چیزوں کو دیکھا جائے گا جو حرام ہیں، جو کہ چند ہیں، جن کا ذکر سورہ المائدہ میں اور احادیث سے معلوم ہو جائے گا۔ باقی سب حلال ہیں۔ ان حدود سے ادھر ادھر ہونا افراط یا تفریط ہے، جو شیطان کی پیروی کے مترادف ہے، یعنی اس کی پیروی کرنا ہے۔ یاد رکھیں، شیطان صرف ابلیس ہی نہیں ہے، بلکہ یہاں شیطان جبہ اور عبا پہن کر آتا ہے، جیسا کہ علماء یہود نے اپنا اقتدار قائم رکھنے کے لیے کئی اللہ تعالیٰ کی حرام کردہ چیزیں حلال کر لیں، جانتے بوجھتے کی، مثلا سودی کاروبار اور کئی حلال چیزیں اپنے اوپر حرام کر لیں۔ اس میں سودی کاروبار جو ہے وہ اس میں آ رہا ہے کہ اس کو حلال کر لیا، اور کئی حلال چیزیں اپنے اوپر حرام کر لیں، مثلا یوم سبت کی پابندیاں، لہٰذا شیطان کے نقش قدم پر نہ چلو کہ وہ تمہارا کھلا دشمن ہے۔ ابن کثیر سے ہے کہ شیطان کے نقش قدم سے مراد وہ طریقے اور راستے ہیں جن پر چل کر اس کے ماننے والے گمراہی اور اندھیروں میں مبتلا ہو گئے۔ شیطان سے بچانے اور نفرت دلانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا بے شک وہ تمہارا کھلا دشمن ہے۔ تفہیم القرآن سے ہے یہ جو فرمایا اے لوگو حلال اور پاکیزہ چیزیں کھاؤ، اس کا مطلب ہے جو جاہلانہ رسمیں اور پابندیاں ہیں ان کو ختم کر دو، کیونکہ کچھ لوگ ان کو مذہبی امور خیال کرتے تھے، تو یہ سب شیطانی کرشمے ہیں، ان کی کوئی دلیل موجود نہیں ہے۔ تو یہاں پر میں رک کے یہ بھی کہوں گی کہ جو لوگ اسلام پر عمل کرنے کو مشکل کہتے ہیں، تو اگر وہ غور و فکر کریں تو اسلام پر عمل کر کے ہم آسان زندگی گزار سکتے ہیں۔ بیان السبحان میں ہے کہ دنیا کی کل حلال چیزیں کھانا، پینا، پہننا، استعمال کرنا جائز ہے، ان کی حلت اور حرمت کا حکم اپنی عقل سے تراشنا حرام ہے۔ جو اللہ تعالیٰ نے حلال کی وہی حلال ہیں، اور جو حرام فرمائی وہی حرام ہیں۔ جو عمدہ کھانا پہننا چھوڑ دے یا جائز لذیذ حرام کر لے وہ بھی اسی میں شامل ہے۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے نوع انسانی کو خطاب کر کے کھانے پینے کی چیزوں میں 2 شرطیں قرار دی ہیں، نمبر 1 اس کا حلال ہونا، اور نمبر 2 طیب ہونا۔ حلال وہ ہے جس کی شریعت اسلام نے ممانعت نہ کی ہو، طیب وہ ہے جو حلال ہونے کے ساتھ ہی نجاست اور گندگی سے بالکل پاک صاف ہو، ظاہری اور باطنی نجاست سے پاک ہو، نہ مال غصب کیا ہو، نہ خیانت ہو، نہ رشوت ہو، اور نہ سود کا مال ہو، کیونکہ مال خود تو حلال حرام نہیں ہوتا نا، اس کی سورس کا ذریعہ، اس کی کسب کا ذریعہ وہ اس کو حلال اور حرام بناتا ہے۔ ایک حدیث کا مفہوم ہے کہ ایمان لانے اور نماز پڑھنے کی فرضیت کے بعد رزق حلال کی تلاش فرض ہے، اور جو مرد رزق حلال تلاش کرتا ہے وہ اس وقت تک عبادت میں رہتا ہے جب تک وہ اس کی تلاش میں ہوتا ہے۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرماتے ہیں اگر نمازیں پڑھتے پڑھتے تم کمان کی طرح جھک جاؤ، یعنی سجدہ کر رہے ہو، رکوع کر رہے ہو، اور روزہ رکھتے رکھتے تانت کی طرح دبلے ہو جاؤ، تو بھی بغیر تقوی اختیار کیے اور مال حرام سے بچے کچھ قبول نہ ہوگا، یہ سب کچھ لپیٹ کر آخرت کے دن منہ پہ مار دیا جائے گا اگر اس کے پیچھے حلال رزق نہیں ہوگا۔ رزق حلال اور طیب قلب کی نورانیت
یعنی دل کی روشنی پر اثر انداز ہوتا ہے اور مال حرام سے اندھیرا پیدا ہونے کی لازمی تاثیر ہے۔ اس لیے مال حرام سے بچنا اور تقوی اختیار کرنا بہت ضروری ہے، جس کے کچھ درجات ہیں۔ نمبر 1، جس چیز یا مال کی حرمت شریعت اسلام میں ہے ان کو استعمال نہ کیا جائے، یہ عام مومنین کا تقوی ہے۔ نمبر 2، مشتبہ چیز سے بھی پرہیز کیا جائے، یعنی جس میں شک ہو جائے اس سے بھی بچا جائے، یہ صلح کا طریقہ ہے، یعنی صالحین کا طریقہ ہے۔ ایک حدیث کا مفہوم ہے جس میں شبہ ہو اسے چھوڑ دو، جس میں کچھ شبہ نہ ہو اس کو اختیار کرو، یہ نسائی کی حدیث ہے 5397۔ نمبر 3 ہے جس چیز میں نہ بالفعل کسی قسم کا شبہ ہو اور نہ آئندہ کسی خطرے کا احتمال ہو، یہ متقین کا تقوی ہے۔ نمبر 4، جس چیز کے کھانے سے اطاعت اور عبادت الہی پر قوت حاصل نہ ہو، یعنی جو چیز آپ کو اللہ کی اطاعت اور عبادت سے دور کر دے اس سے پرہیز کرنا، یہ صدیقین کا درجہ ہے، جو کہ آسان کام نہیں ہے۔ یہ دیکھیں، یہ 4 آپ کے پاس درجے آ گئے ہیں۔ مومنین کا تقوی، اس کے بعد آ گیا صلح کا تقوی، متقین کا تقوی، اور پھر صدیقین کا تقوی۔ تو یہ سارے جس کے اندر آ جائیں تو پھر اس کی کیا ہی بات ہے۔